اور آج جو بھی میں گفتگو کروں گا آن اوتھ روزے سے ہوں، اور حلفاً یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی گفتگو کروں گا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر سچ کروں گا۔ آج کی جو مین پریس کانفرنس کا مقصد وہ یہ تھا کہ ہمارے خاندان کا ایک فرد جو ہمارے خاندان میں پہلی دفعہ ایک سازش کے تحت جس کا ٹارگٹ مرڈر کیا گیا، اور اسی حوالے سے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے کہ آج سامنے میڈیا کے آنے کا مقصد آج سوشل میڈیا پہ جو وی لاگز چل رہی ہیں وہاں پہ کچھ ایسی غلط فہمیاں جو سامنے آ رہی ہیں کہ ہمارا ایک خاندان اور بڑا قریبی تعلق ہے خاندان کے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا آپس میں نہ کوئی کاروباری تنازع ہے آج تک، نہ ہمارا کوئی عدالتوں میں کیس ہے، ایک سیاسی حوالے سے ایک مخالفت وہ جس طرح باقی لوگوں کے ساتھ تھی اس طرح ہے۔ آج یہاں پہ حلفاً یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری کوشش کی کہ آج 1 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ہماری خاموشی اس لیے تھی کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم نے پہلے دن جا کے اپنے برادری کو اکٹھا کر کے کہ ہم نے کہا کہ آپ جب تک مطمئن نہیں ہوتے ہم کسی بھی تفتیش میں بڑھا جا رہا ہے کہ آج ایک ایسا شخص جس کا نام انجم بھٹی بتاتے ہیں، جس کو 14-15 تاریخ سے انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، اور آج تک کسی بھی جگہ پہ کسی بھی فورم پہ اس شخص کا نہ تو گرفتاری ڈالی گئی اور نہ ہی اس کو پیش کیا گیا۔ 2 لوگ جس کو ہم نہیں جانتے، لوکل ایک بندہ ہے لوکل، تو ان کا کام بنتا تھا کہ سب سے پہلے پریس کانفرنس میڈیا کو آگاہ کرتے کہ اتنا بڑا کیس جو ہے ہم نے اس کو سالو کیا۔ لیکن آج کچھ دنوں سے ہم جو خبریں سن رہے ہیں یا جس طرف تفتیش کا رخ موڑا جا رہا ہے، یہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ تفتیش کا رخ اس طرح موڑا گیا کہ شاید ہمارا خاندان ہی اس کے اندر ملوث ہے۔ ایک ایسے شخص کو انچارج بنایا گیا، میں ابھی جب تک حقائق نہ آئے میں کسی کا نام نہیں لیتا، ایک ایسے شخص کا کہ جس کے بارے میں ہماری خاندان کے بارے میں ایک سامنے اس کی جو ایک بغض ہے اور ایک پارٹی سے اس کی وابستگی ہے وہ بھی سامنے ہے۔ وہ تفتیش کا رخ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر کے اندر اس ادارے کے اندر ہیں تو فورسز کا حصہ، لیکن وہ ایک مانے جاتے ہیں کہ اس شہر کے اندر وہ ایک پراپرٹی کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، ان کا تعلق ایک پراپرٹی کے ڈیلر کے حوالے سے اس شہر کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے۔ اور آج وہ لوگ جو حقائق کو مسخ کرتے ہوئے اس تفتیش کا رخ اس طرف موڑ رہے ہیں کہ شاید ہمارا خاندان کو اس میں انوالو ہے۔ میری آپ سے اتنی گزارش ہے کہ میں جب بھی یہاں پہ اب یہ سفری بیل میں کرا کے آیا ہوں، ہمارا سارا خاندان جتنی بیل کرا کے آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کہ جب ہمیں محسوس ہوا کہ ہمیں انٹرفیئر کرنا چاہیے اس پورے سسٹم کے اندر، تو تب ہم نے جا کے یہاں پہ یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس جو بھی تفتیش ہو رہی اس کو خود مانیٹر کریں گے، اور اس کے اندر جو لوگ ملوث ہیں کہ جنہوں نے اس مرڈر کا ارتکاب کیا، جنہوں نے یہ اتنا بڑا ظلم کیا یا کرایا، ان لوگوں کو سامنے لایا جائے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ اس شہر کے اندر کچھ لوگ جن کی انوالومنٹ میں آنے والے وقتوں میں ثبوتوں کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے میڈیا کے سامنے رکھوں گا، کہ جو کچھ اہلکار بنے ہوئے ہیں جن کی نیچے پوری ایک ٹیم کام کر رہی ہے، ان کے افسران بالا جو یہاں پہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کا نام میں اس حوالے سے لوں گا کہ ان کا میں کنیکشن جوڑوں گا کہ ان کا کیا کنیکشن ہے مرنے والے کے ساتھ، کہ مرنے والے کو اگر اس کا رخ تبدیل کیا جا رہا ہے تو اس کی بیسک وجہ کیا ہے۔ تو اس لیے ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم آج بیٹھ کے جتنی بھی قیادت ہے
ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم ایک اعلیٰ سطح کا ہم چاہتے ہیں کہ JIT بنے، کہ جوڈیشل جو کمیشن بن جائے یا JIT بن جائے، جس میں اعلیٰ اور اچھی شہرت والے ایماندار افسروں کو ڈالا جائے کہ جو اس قتل کی تفتیش کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ تو اصل قاتل جو ہیں وہ بچنے کا بہت بڑا خدشہ ہے کہ اگر آپ چودھری تنویر مطلب اتنا ہی جھلا ہے کہ اس کے آفس میں وہ پسٹل جا کے رکھ دے گا اور وہ اس کو رکھوا لے گا اور وہاں سے برآمدگی ہو جائے گی، یہ وہ اسی طرح جو ایک گھڑی گڑائی بات ہوتی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ملوث کر دیں کیس کا رخ موڑنے کے لیے اور پھر کسی ایسی شخصیت کو انوالو کر دیں اس حوالے سے کہ کل کلام وہ دوسرے ہمارا بھی ساتھ دے، یعنی ملزمان یہ چاہتے ہیں کہ فائنینشلی ان کا بھی ساتھ دیا جائے ایسے لوگوں کو شامل کرنے سے۔ یہ جتنی اجلت دکھائی جا رہی ہے، جتنی تیزی دکھائی جا رہی ہے، اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ اور لوگ ملوث ہیں، جس طرف چودھری تنویر احمد خان صاحب آپ کو اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس فیملی کو اس طرح پھنسا کے، یہ اس طرح نہیں، میں نے ابھی چودھری صاحب سے بھی کہا ہے، آپ سے بھی کہا، جتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم بھی، یہ بھی سارے، میں بھی ان کرائسس سے گزرا ہوں، مجھے تو یہ کہا گیا تھا کہ موقع پہ میں نے قتل کیا ہے 2005 کے اندر، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اندر بھی ہماری ساری یہ لیڈرشپ ہمارے ساتھ تھی، اکٹھی تھی، اور اللہ نے ثابت کیا کہ وہ بالکل جھوٹ تھا، 100% جھوٹ تھا۔ اسی طرح میں یا ہمارے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری تنویر احمد خان، اس کی پوری فیملی یہ حرکت نہیں کر سکتی، ان کے اپنے ریلیٹیو ہیں، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، اور ان کا یہ بھی کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ بندے مار مار کے قبرستان بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو جھوٹ پر مبنی کیس ہے، اس کے لیے 2 چیزیں ہم بھی کر رہے ہیں۔ آپ کے کوشچن آئیں گے، حکومت ہماری ہے پنجاب میں، تو ہم پنجاب کے، تو ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے؟ الحمدللہ پہلے تو چودھری تنویر احمد خان صاحب اس چیز پہ راضی نہیں تھے کہ کوئی چیز کاؤنٹر کی جائے، یہ میں اس کا گواہ ہوں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ چلیں ہم جا کے اپنی تسلی دیتے ہیں، لیکن جب یہ کیس بہت پرسنل ہونا شروع ہوا تو پھر انہوں نے بھی بیلیں کروائیں اور ہم نے بھی یہ جدوجہد شروع کی، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، ہماری بات ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ایک اپلیکیشن فارورڈ کی جائے گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ غیر جانبدار JIT بن جائے، جس کے اندر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ایک انسانی جان گئی ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہمارے بھی اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اور میں کہتا ہوں کہ کسی طور کے اوپر بھی یہ تصور سے باہر ہے کہ دانیال چودھری جیسا، اسامہ جیسا، یا چودھری تنویر احمد خان یا چنگیز خان، یہ لوگ بیٹھ کے کسی کے مرنے کی پلاننگ کریں، ہم اس پر گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ 2 چیزیں ہیں چودھری صاحب، ایک تو قانونی معاملہ ہے، معاملہ بتایا کہ اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہے، وہ آپ نے کلیئر نہیں کیا کہ وہ محرکات کیا ہیں، اس کے پیچھے کون ہوتا ہے اور اس کے کیا مقاصد۔ اصل اس میں جو ایک چیز ہے جی، کہ اس میں جو پہلی بات ہے کہ اس میں ایک افسران، میں اس کا ابھی نام نہیں لوں گا، میں ثبوت کے ساتھ، کہ وہ ذاتی جو انٹرسٹ لے رہے ہیں ان کے بارے میں ثبوتوں کے ساتھ میں نے جو جس طرح عرض کی کہ کچھ جو نیچے کی سطح پہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو تو پردہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ان کی ہمارے ساتھ یا ہمارے خاندان کے ساتھ ان کی چپکلش کیا ہے، لیکن ایک آفیسر ہے جس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا ابھی اس میں کنفیوژن ہے کہ اس کو پیچھے سے اگر کوئی اس شخص کو اس کو پیچھے سے کوئی سکرو کر رہا ہے یا کوئی گائیڈ لائن دے رہا ہے، تو جب ہمیں وہ ثبوت پائیں گے اس کے پیچھے کوئی بھی ہو، اس کو ہم انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے بے نقاب کریں گے۔ جو کوشچن آپ کا تھا، جو آپ کا کوشچن تھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا، میں خود گیا مقتول، میں نے جس طرح بتایا کہ ہمارا ایک خاندان ہے، میں صرف ایک دشمنی جو ہے، میں نے زندگی میں دشمنیوں سے ہمیشہ میں بچتا بھی رہا ہوں، اور دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ سب سے بری چیز دشمنی ہے، ناحق دشمنی کسی کے ساتھ، کیونکہ میں جو خاموشی تھی میری، یہ صرف اس وجہ سے تھی کہ اگر میں کسی پولیس تھانے میں انٹرفیئر کرتا، کسی کو کہتا، تو شاید میرے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کے دل میں شاید کوئی شبہات پیدا ہوتے کہ شاید وہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ کر رہے ہیں۔ میں جب گھر گیا دعا کرنے کے لیے تو میں یہ کر سکتا تھا
کہ میں نے کہا میں خانہ کعبہ میں جا کے میں حلف دے سکتا ہوں کہ اس قتل کے اندر اگر کوئی بھی ہمارا ذرا سا بھی کوئی اگر رول ہو تو میں بینگ اے مسلمان، زندگی میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کئی سچے کیسوں میں بھی آ جاتا ہے، اللہ کی مہربانی سے اگر گردن بھی کاٹ رہی ہو نا تو اگر کوئی کہے کہ جھوٹا قرآن اٹھائے میں کبھی بھی نہیں اٹھاؤں۔ تو میں یہ صرف اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کہ ہم ایک خاندان ہیں، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے صرف یہ جو خاموشی تھی ہماری، اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ آپ نے پوری فیملی کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو بٹھایا ہے، جبکہ جو چودھری عدنان کی فیملی ہے ان کو بھی یہ تحفظات، ان کا کہنا ہے کہ الیکشن سے 2 دن پہلے بھی آپ کے لوگوں کی اور ان کے لوگوں کی کوئی آپس میں کلامی ہوئی تھی، اور چودھری عدنان اپنی زندگی میں بھی آپ لوگوں کا چودھری دنیال چودھری کا نام لے چکے ہیں، ان کے تحفظات اپنی جگہ پہ کیوں قائم ہے اگر اس طرح آپ لوگوں نے بٹھا لیا تو سب کوئی نہ کوئی ہمارا جھگڑا ہوا جی نہ، بلکہ میں آپ کو ایک ابھی آڈیو ایک سنا دوں گا عدنان کی، کہ اس نے کہا تھا کہ جھنڈے کے لوگ یا تنویر کو ووٹ دیں گے یا مجھے ووٹ دیں گے۔ ہمارا اس طرح کا کوئی اللہ معاف کرے کہ اس طرح کا ریلیشن نہیں تھا کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اس لیول پہ ہم چلے جاتے، نہ ہمارا اس سیاسی اختلاف بھی ختم ہونے والا تھا۔ سیدھی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو ہمارا اختلاف یہی تھا کہ اگر کوئی شخص اگر ہماری جماعت میں آتا ہے تو ہم ویلکم کریں گے، وہ بھی ہمارا بچہ تھا، اگر ہماری جماعت میں آتا تو ہم اس کو سینے سے لگاتے۔ یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ تو ہمارا خون تھا کہ عام آدمی جو ہمارا بدترین سیاسی مخالف ہے اس کے بارے میں بھی ہم کو اس طرح کی گھٹیا اور نیچ حرکت کر سکتے۔ یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اس وقت آپ کا صاحبزادہ ہے، میں نے بھی ہے، آپ سینیٹر بھی رہے ہیں،